بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکة لیالی منى من اجل سقایته فأذن له متفق علیہ عن عاص بن عدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارخص لرعاة الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوما نفر رواہ الخمسہ وصححہ ابن ترمذی و ابن حبان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ مینا کی راتیں مکہ میں گزار لیں، کیونکہ انہیں حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی رخصت عنایت فرمائی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے چرانے والوں کو منا میں رات گزارنے کی بابت اس بات کی رخصت عنایت فرمائی کہ وہ نحر کے دن رمی کر لیں، پھر اس کے اگلے دن اور اس کے اگلے دن 2 دن کی رمی کر لیں، پھر یوم نفر کو رمی کر لیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی اور امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ حج سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ ان دونوں احادیث کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا کوئی عذر ہے اور وہ حج کے جو مناسک میں حجاج کی خدمت میں لگیں، ان کو منا کی راتوں میں منا میں رات قیام کرنے کے بجائے مکہ میں یا جس جگہ ان کی ڈیوٹی ہے وہاں پر ڈیوٹی کرنے کی اجازت ہے اور ان کو منا میں نہ ہونے کی رخصت۔ ان حدیث کو ذکر کر کے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ علماء کے درمیان اس حوالے سے 2 آراء پائی جاتی کہ مبیت فی المنا یعنی منا میں رات گزارنا یہ واجب ہے یا سنت ہے۔ تو جمہور محدثین اور فقہاء کے نزدیک منا میں راتیں گزارنا یعنی 10 کی رات، 11 کی رات اور 12 کی رات، یہ منا میں گزارنا یہ واجب ہے، اور کچھ فقہاء ہیں جن کے نزدیک یہ سنت ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ منا میں رات گزارنا یہ واجب ہے، الا یہ کہ کسی کا عذر، اور منا میں یہ راتیں گزارنا اگر کوئی بندہ یہ راتیں نہیں وہاں گزار سکتا تو کیا اس پر دم ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر اس میں تفصیل ہے۔ بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ ایک رات بھی اگر وہ منا میں نہیں گزارتا پھر اس پر دم ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ساری راتیں ہی منا میں نہیں گزاری تب دم ہے، وگرنہ عام طور پر وہ کچھ صدقہ کر دے، یعنی ایک رات جو ہے وہ نہیں گزار سکا، باقی 2 راتیں گزار لیں تو اس پر دم نہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 3 راتیں اگر اس نے نہیں گزاری تب اس پر دم ہے۔ لیکن اس شخص پر کوئی دم نہیں جو حجاج کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ بس ایک بندہ ہے اس کا عذر یہ ہے کہ وہ بیمار ہے تو اس پر دم ہے، لیکن ایک بندہ یہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے حج کی میں خدام حجاج میں سے ہے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ سقایا پر مامور تھے۔ یہ بیت اللہ کی متولی ہونے کی حیثیت میں کچھ ذمہ داریاں تھیں جو پہلے سے قریش کے اندر تقسیم تھی، تو ان میں سے قریش کے ذمے سقایا بھی تھا، اور یہ تھا کہ حاجیوں کے پانی پلانے کا انتظام کرنا۔ ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ مکہ المکرمہ میں عام طور پہ پانی دستیاب نہیں ہوتا تھا، تو اس عرصے میں پانی کا انتظام کرنا، باہر سے آنے والے لوگوں کو تنگی نہ ہو، اور لوگ اس وقت
چونکہ اونٹوں وغیرہ پہ آتے تھے تو صرف ان کے لیے پینے کا پانی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی استعمال کا پانی. پھر خاص طور پہ جو حجاج ہیں قریش ان کو نبیذ پلایا کرتے تھے، یعنی جو کشمش ہوتی ہے اس کو پانی کے اندر مکس کر کے ایک شربت بنایا جاتا ہے، تو اس کا اہتمام کرتے تھے تاکہ حاجی جو ہے، یہ بڑا طاقتور شربت ہوتا ہے کہ سفر کر کے آئے ہیں، چلنے پھرنے سے جو انسان کی انرجی لوز ہو جاتی ہے تو یہ شربت پئیں اور اس کی وجہ سے ان کی انرجی بھی بحال رہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ چونکہ میری یہ ڈیوٹی ہے تو میں کیا مینا کی راتوں میں مکہ یہ ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے رک جاؤں؟ تو آپ نے ان کو رخصت دی کہ تم رک جاؤ. اور اسی طرح وہ چرواہے جو اونٹوں کے چرانے پر مامور تھے، یہ وہ اونٹ ہیں جو لوگ سواریوں پر یعنی آتے تھے، تو ظاہر بات ہے مینا کے ایام میں ان کو اونٹوں کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا انتظام یہ کیا جاتا تھا کہ کچھ دور جہاں چرنے وغیرہ کی جگہ ہے وہاں پر ان اونٹوں کو ٹھہرا دیا جاتا تھا، اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں. تو ظاہر بات ہے یہ بھی حاجیوں کی خدمت ہے کہ ان کی سواریوں کا اہتمام کرنا، ان کے کھانے پینے کا، ان کو چارہ ڈالنا. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چرواہوں کو بھی اجازت دی کہ وہ مینا کی راتوں میں وہاں آنے کے بجائے صرف رمی کے لیے آئیں اور رمی کر کے اور پھر واپس چلے جایا کریں. تو اس طرح سے وہ لوگ جن کی حج کے اندر کوئی ڈیوٹی ہے، آج کوئی بھی ڈیوٹی ہو سکتی ہے، مختلف قسم کی ڈیوٹیاں ہیں، تو وہ اگر اپنی ڈیوٹی میں مکہ میں رہنا یا کسی دوسری جگہ ان کی مجبوری ہے تو وہ رمی کرنے کے بعد جا سکتے ہیں اور جا کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ باقی ایام میں آ کر رمی کریں گے یا کسی کو اپنا وکیل بنائیں گے اگر خود نہیں آ سکتے کہ وہ ان کی جگہ یہ رمی کرے، کہ رمی حج کے واجبات میں سے. اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.